لاہور میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایک ٹیوشن سنٹر میں 35 بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ وہاں پر چھت جو ہے وہ نیچے جا گرتی ہے، اور اس چھت گرنے کی وجہ سے 14 بچے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ جناب اس ٹائم لاہور میں قیامت ٹوٹ پڑی ہے کہ 14 بچے جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اور بھی ہلاکتوں کا خدشہ بتایا جا رہا ہے۔ جناب عالی کہ لاہور کا علاقہ ایک کانا بتایا جا رہا ہے، وہاں پر پرائیویٹ ایک ٹیوشن سنٹر جیسے ہوتا ہے کہ گھروں میں ایک ٹیوشن سنٹر بنایا جاتا ہے، وہاں پر ایک ٹیوشن سنٹر بنایا گیا، اور اس ٹیوشن سنٹر میں 35 یا 32 بچے وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ تو وہاں پر جب تعلیم حاصل کر رہے تھے تو اس کمرے کے اوپر جو ہے وہ ایک اور کمرہ بنایا جا رہا تھا، اور جو کمرہ نیچے والا کمرہ تھا وہ اس کے ٹیئر گارڈر لگے ہوئے تھے، لنٹر نہیں ڈالا ہوا تھا وہاں پر، اور اس کمزور کمرے کے اوپر، اس کمزور بلڈنگ کے اوپر ایک اور بلڈنگ بنائی جا رہی تھی۔ تو وہ بلڈنگ زمین میں جب آ گری تو وہاں پر جو ہے وہ بچے بیچارے نیچے دب گئے، اور وہ 32-35 بچے جو نیچے دبے تو وہ بچے کہاں پہ برداشت کر سکتے ہیں؟ ایک نوجوان بندہ یا ایک تھوڑا بڑی عمر کا بندہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن بچے نہیں برداشت کر سکتے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اس خبر کا ایکشن لیا، اور وہ جو 2 ٹیوشن سنٹر چلانے والے لوگ تھے ان کو بھی حراست میں لے لیا، اور 5 بندے جو ہے اس ٹائم ٹوٹل جو ہے وہ حراست میں لیے گئے ہیں وہاں پر لاہور میں۔ ابھی تک جو ہے وہ یہ اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ یہ جو ٹیوشن سنٹر والے ہیں یا یہ جو پرائیویٹ سنٹر، یہ جو سکولوں والے ہیں، خدا کی قسم اتنے بڑے منافق ہوتے ہیں، یہ اتنے بڑے منافق لوگ ہوتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف اپنے پیسہ کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ میں خود بذات خود پڑھاتے رہے ہیں، ہمیں سارا پتہ ہے کہ پرائیویٹ سکول کی جو ان کی جو انتظامیہ ہوتی ہے، یہ جو ایڈمن ہوتے ہیں، یہ سب سے بڑے منافق ہوتے ہیں، اور ہمیشہ ہم نے دیکھا انہوں نے کبھی ڈینگی کا کوئی خیال نہیں رکھا، کوئی پانی کا خیال نہیں رکھا، کبھی بلڈنگ کا خیال نہیں رکھا۔ اس طرح کر کے انہوں نے صرف اور صرف پیسہ کمایا ہے، صرف اور صرف پیسہ کمایا ہے۔ اور اس ٹائم وہ جو 14 بچے جو ہیں وہ جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اور بھی اللہ نہ کرے اموات کا خدشہ بتایا جا رہا ہے، ان کا آخر کیا ہوگا؟ وہ بچے ان کا کون جواب دے ہے؟ مریم نواز صاحبہ یہ انتہائی گھٹیا لوگ ہیں، یہ جو پرائیویٹ سکولوں والے یہ لوگ ہیں، ہم ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک بلڈنگ، ایک کمرہ جس کی چھت ٹیئر گارڈر سے بنی ہوئی ہے، اوپر یہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس ٹائم 5 بندے جو ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں، اور اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ کیا ان کے اوپر کتنا بڑا ایکشن لیا جائے گا۔ مریم نواز صاحبہ کیا ان کے اوپر کیا وہ چیز جو ہے وہ قانون ان کے اوپر لگائیں گی؟ کیا پرائیویٹ سکولوں کو چیک کرنے کے لیے کوئی ٹیم بنائی جائے گی؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا ڈی جی خان کے اندر، وہاں پر ایک سکول جو ہے وہ وہاں پر تو وہ کانوں کی چھتیں بنائی ہوئی تھی، وہ نیچے جا گرا، اور بچے جو ہے بیچارے بلک کے وہاں پر مرے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میں پٹ کے تھک گیا ہوں کہ پرائیویٹ سکولوں کو دیکھیں۔ پرائیویٹ سکول یہ ناجائز فیسیں اور ناجائز، اگر اب دیکھیں اتنے بڑے منافق ہیں یہ کہ بچہ ہمارے پاس پڑھ رہا ہے تو بکس ہم ہی دیں گے، بچہ ہمارے پاس پڑھ رہا ہے تو جو ہے وہ یونیفارم ہم ہی دیں گے، بچہ ہمارے پاس پڑھ رہا ہے تو ہم جو ہے وہ بیگز وغیرہ ہم دیں گے۔ ان کا بس نہیں چلتا یہ ہم سے یہ بھی کہیں کہ جناب یہ جو بچہ ہم سے پڑھ رہا ہے، یہ گندم بھی ہم سے لے، دودھ بھی ہم سے پرچیز کرے۔ ریزن کیا ہے؟ صرف مال، پرسنٹیج بنائی جا رہی ہے۔ سکول کیا کرتے ہیں، یہ پرائیویٹ سکول والے کیا کرتے ہیں، کسی ایک دکاندار کو ذمہ لگا دیا، اور وہاں سے بک ملیں گی اور کہیں سے نہیں ملیں گی جناب، ادھر اس کے ساتھ کمیشن ہوتا ہے، ادھر جیسے ہی والدین جاتے ہیں پیچھے فون کر دیتے ہیں کہ جناب ہمارا بچہ آ رہا ہے، یہ اس کو جو ہے نا آپ نے وہ کر دینا، ہماری پرسنٹیج سائڈ پہ کر دیں۔ یہ اتنے بڑے منافق ہیں، پٹ کے تھک گئے۔ خدا کا واسطہ ہے کہ ہم غریب لوگ کیا کریں؟ وہ 3 مہینے کی جو چھٹی ہے اس میں بھی فیس بھروائی جا رہی ہے۔ پرائیویٹ سکول والے ابھی بھی وہی جو ہے نا وہ فیسیں جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، لے رہے ہیں۔ یقین کیجئے بڑا افسوس ہوتا ہے، اور اس ٹائم 14 بچے جو فوت ہو گئے ہیں، جو لال ہیں، وہ ماں کے لال، وہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ کوئی پرسان حال ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ اب دیکھتے یہ ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کیا کرتی ہیں۔ اللہ کرے کہ جو ہے وہ جو اور اموات کا بتایا جا رہا ہے، اللہ کرے نہ ہوں، اللہ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے۔
ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا, مریم نواز صاحبہ تک یہ ویڈیو پہنچے اور وہ ایکشن لے. انشاءاللہ وہ ایکشن لیں گی.